أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم علمنا بما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمید مجید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے لیکچر میں اور آج کی کلاس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہم زندگی کے 4 سے 5 سال انشاءاللہ بسم اللہ ڈسکس کریں گے، اور یہ 4 سے 5 سال اس ہر انسان کے لیے ہے۔ اس میں سیکھنے کی جو دعائیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور جو بندہ مشکل حالات سے چل رہا ہے، جو خود کو بالکل تنہا اکیلا فیل کرتا ہے سب کے ساتھ رہتے ہوئے بھی، یا کوئی ڈپریشن کے فیز سے گزر رہا ہے، کوئی اگر چینج کے اس میں ہے، ہم جیسے دین کی طرف آ رہے ہیں، ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں اور اس کو جیسے بیک لیش کوئی بھی اس طرح کی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو 46 سے 52 ایئرس یا 50 ایئرس تک ہم جہاں تک بھی کر سکیں، اگر 52 تک کریں گے تو آلموسٹ یہ 7 ایئرس ہو جائیں گے، تو ہجرت سے پہلے تک کا نا یہ سارا ہم انشاءاللہ بسم اللہ کور کریں گے۔ تو یہ سال ہمیں سکھائیں گے کہ انسان جب اپنی زندگی کے مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہو نا، کوئی انسان کو اپنی محنت کا صلہ یا اپنی محنت کا کوئی رزلٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور اس کا اپوزٹ جن کے ساتھ آپ خیر خواہ ہوتے ہو وہی آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، وہی آپ کے مطلب آپ کی جان، آپ کی عزت، ہر چیز کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں، اور سب سے زیادہ تکلیف کی بات یہ ہوتی ہے، دشمن تو انسان کا شیطان بھی تو دشمن ہے نا، تو دشمن تو ہوتے ہیں، لیکن تکلیف کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کے اپنے ہی فیملی، اپنے ہی رشتہ دار، اپنے ہی لوگ جو پہلے اتنی عزت اور اتنا اکرام سارا کچھ کرتے ہیں، اور زندگی کا کوئی ایسا فیز آتا ہے کہ وہی سارے لوگ آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں، اور نہ انسان کی عزت کا خیال ہے، نہ اس کی جان کا، نہ اس کی فیملی کا، اور کسی چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو یہ جو 5 سے 7 سال ہیں جتنے بھی آج انشاءاللہ ہم کر سکیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے یہ وہ سال ہیں جو عام الحزن ہم پڑھتے ہیں نا، ایک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی مطلب 63 ایئرس کی زندگی تھی، اس میں سے ایک سال کو عام الحزن کہا گیا ہے، کہ انتہائی غم کا سال، انتہائی مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بہت ہی پریشان تھے، بہت ہی دکھی تھے، بہت ہی زیادہ نا، آپ کہہ لیں کہ ان کے اوپر جو مشکل ترین وقت تھا اس ایک سال میں تھا، تو وہ ایک سال بھی انہی سالوں میں ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے۔ اور ان سالوں میں، اسپیشلی ان سالوں میں جب انسان بہت ہی تنہا ہوتا ہے، جب انسان ہر طرح سے اس کے ساتھ بائک آؤٹ کر دیا جاتا ہے، اور مطلب ہر انسان نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور جو لوگ قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ موجود بھی مطلب جو ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، جو ان کی حفاظت کے اقدام کر رہے ہیں، چاہے انہوں نے ان کا اسلام قبول کیا، ان کی بات سے وہ متفق ہیں یا نہیں متفق، مطلب وہ ان سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن وہ ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور انہی سالوں میں وہ عام الحزن ہے جب وہ لوگ بھی دنیا سے چلے گئے، مطلب وہ بھی اللہ کے بعد چلے گئے نا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان کس قدر خود کو تنہا فیل کرتا ہے، اور کس قدر پریشانی میں ہوتے ہیں نا ہم۔ تو ہم میں سے ان سارے مسائل میں سے کوئی ایک ہوگا، شاید کوئی ایک ہو، یا اس میں سے بھی اس ایک کا بھی اگر کوئی تنہائی فیل کرتا ہے نا، تو وہ تنہائی کا بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنہائی تھی، اس کے مقابلے میں شاید وہ 1-2% یا 0.5% ہوگا، ہے نا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تنہائی تھی نا، وہ ہم جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ اصل میں تنہائی یہ ہوتی ہے جس کو ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں، کہ ہالونیس، اور بندہ مطلب کیا کہتے ہیں کہ خالی پن فیل کر رہا ہے، اور کوئی اس کی سننے والا نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں راستے موجود ہوتے ہیں، ہم اس کو دیکھ نہیں رہے ہوتے، ہم مطلب پہنچنے میں ہم دیر لگا دیتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے لیے راستے رکھے ہوتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ وہ دین کا سٹارٹ تھا، اور بے انتہا مشکل سال تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 46 اور 48 کے
اس کے یہ والا ٹائم تھا، یعنی نبوت کا جب آپ یوں سمجھ لیں 6 7 8 سال تھے نبوت ملنے کے بعد، اور شروع کے 5 سال ہم نے پڑھ لیا تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سورۃ المدثر کی آیات دی گئی اور ان کو کہا گیا کہ قم فانذر، اور اس طرح جب انہوں نے علانیہ طور پر ام، نبوت کا اور اس سے پہلے توحید کا جب اعلان کیا تھا، تو کس طرح لوگ ان کے دشمنی پر امڑ آئے تھے اور ہر کوئی ان کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا۔ وہی لوگ جو پہلے بہت پیار، بہت عزت، بہت احترام کرتے تھے۔ تو 46 سے 48 ایئرس کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہوا تھا نا، پورے قریش نے، قریش کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا خاندان تھا، تو ان کی فیملی تھی، اور اسی کے بڑے سردار تھے جو لیڈ کر رہے تھے اس وقت ساری اپنی جو بھی سوسائٹی تھی دارالندوہ میں یہ لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ دارالندوہ کیا تھا؟ خیر اس کو آپ سمجھ سکتے ہو کہ جیسے پارلیمنٹ ہوتا ہے نا، وہاں پر جتنے بھی یہ ان کے امپورٹنٹ ڈیسیجنس ہوتے تھے، سیاست سے ریلیٹڈ چیزیں یہ وہ سارے وہاں پر اہم اہم جو ان کے شخصیات ہوتی تھی، یہ لوگ بیٹھتے تھے اور نا باتیں ڈسکس کرتے تھے سیاست کے اوپر، چیزوں کے اوپر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ معاملات شروع ہوئے، تو یہ بھی نا اللہ کے نبی کے خلاف یا ان کی جو بھی باتیں ہوتی تھیں، یہیں پر مشورے وغیرہ کیے جاتے، اور یہ دارالندوہ بنایا کس نے تھا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب آباء و اجداد میں سے تھے۔ قصی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ شجر نسب پڑھتے ہو تو قصی ابن کلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے تھے، تو انہوں نے بنایا تھا، تو انہی کی فیملی کا بنایا ہوا ایک سسٹم، انہی کی فیملی کا بنایا ہوا ایک پارلیمنٹ آپ کہہ سکتے ہو۔ اسی میں بیٹھ کر اللہ کے نبی کے خلاف یہ لوگ جو بھی پروپیگنڈا اور چیزیں کرتے تھے۔ تو یہی وہ سال ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جب انہوں نے اوپنلی دین اسلام کی تبلیغ اور وہ چیزیں شروع کی، تو اسلام کیونکہ تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا۔ تیزی سے پھیلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب بہت زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ ہاں، بہت لوگوں نے پہلے کی نسبت قبول شروع کیا تھا، اسلام کی قبولیت سٹارٹ ہو گئی تھی، لیکن بہت سی مخالفت بھی اسی سپیڈ کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ مکہ کے اندر ہی تھا ابھی یہ سارا سسٹم اور چیزیں نا، مکہ کے اندر تھی۔ اس سے پہلے ہاں جو لوگ ہجرت کر گئے تھے حبشہ کی طرف، وہ لوگ تو خیر ہجرت کر گئے تھے، لیکن مکہ کے اندر جتنا وہ اسلام بڑھ رہا تھا، یہ جو غریب، مسکین اور غلام لوگ تھے، ان لوگوں کو کیونکہ حق کلیئر ان کے دل میں جیسے انسان کے راسخ ہو جاتا ہے، یہ لوگ اسلام قبول کر رہے تھے۔ مطلب شروع میں اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں نا غریب مسکین لوگ ہیں، اور پتہ ہے، اور یہی انبیاء کی صفت ہوتی ہے کہ ان کی جو صفت کہہ لیں یا ان کا جو پہلے لوگ ایمان قبول کرنے والے ہوتے ہیں نا، حق کو قبول کرنے والے، وہ امیر سردار اور یا اتھارٹی والے لوگ نہیں ہوتے۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ غریب اور مسکین لوگ ہوتے ہیں، جو مطلب یوں آپ ان کو سمجھ لیں کہ جو نا سوسائٹی کے اور نہ اپنے ام، جن کو ایک پریشر میں رکھا گیا ہوتا ہے، اور جو آپ اگر ان الفاظ میں ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ جن کو دھتکار دیتے ہیں نا، اور اس طرح انسان بھی نہیں سمجھتے، تو یہ لوگ ان کے دل کیونکہ نرم ہوتے ہیں نا، سافٹ ہوتے ہیں، تو یہ لوگ جلدی حق قبول کر لیتے ہیں۔ تو جنت میں بھی پتہ ہے جو نعمتیں والے ہیں نا، وہ لوگ تو حساب ہی دیتے رہیں گے، لیکن جو مشکلات میں رہے، جو مسکین غریب لوگ تھے دنیا میں، وہ ان سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ کوئی عذاب نہیں ہوتا، یہ کوئی اللہ کی سزا نہیں ہوتی اگر کوئی بندہ مالی طور پر کمزور ہے، اور مالی طور پر کوئی انسان بہتر حالات میں نہیں ہے، تو یہ تو جلدی جنت میں جانے والے ہیں۔ ہاں، یہ کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ انسان کوئی محنت نہ کرے، انسان محنت کرے، سارا کچھ کرے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ غریبی میں ہی دنیا میں آتے ہیں، اور اسی غریبی اور لاچاری میں ہی وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو یہ کوئی ان کے حق میں بری بات نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی بات ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے، اور جن کو اللہ دے رہے ہیں اللہ ان سے راضی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ لوگ تو جلدی جنت میں جانے والے ہیں۔ تو ہم نے جو خیر لاسٹ کلاس میں بھی پڑھ لیا تھا کہ حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت سمیہ، حضرت یاسر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو فیملی تھی، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ کیونکہ یہ غلام طبقہ میں سے تھے، غلام لوگوں میں سے تھے، تو ان لوگوں کو کھلے میدان میں دھوپ کے اوپر، اور مطلب جو ان کے اوپر عذاب ہو سکتا تھا نا، ان کے جو سردار تھے ابو جہل وغیرہ لوگ، ان لوگوں نے وہ سارے کیے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر دکھ اور تکلیف میں مبتلا کرتا تھا کہ ان لوگوں نے کیا تھا، توحید کا ہی اعلان کیا تھا نا، تو اللہ کے نبی کے اور ان لوگوں کے یہ خلاف ہو گئے، اور مطلب اسی سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم
को मतलब तकलीफ़ें वैसे तो वो पहुँचा रहे थे, अल्लाह के नबी को तकलीफ़ तो होती थी ना जब मुसलमानों को के साथ ज़ुल्म किया जाता था। लेकिन जब ज़ुबान दराज़ी लोगों ने स्टार्ट कर दी, मज़ाक और गालियाँ देनी और इस तरह की बदतमीज़ियाँ करनी, ये सारा कुछ स्टार्ट कर दिया। और लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चाचा थे अबू तालिब, वो भी फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए कैसा इंतज़ाम किया ना, अल्लाह अपने बंदों को कभी भी यारो मददगार नहीं छोड़ते। है तो वो काफ़िर थे, मुसलमान नहीं हुए थे, एंड तक नहीं हुए, मुशरिक थे, सॉरी अस्तगफुरुल्लाह, काफ़िर ख़ैर डिफ़रेंस है, लेकिन ख़ैर मुशरिक थे ना उनके चाचा अबू तालिब। तो उन्होंने हर तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफ़ाज़त की ना। जो कुरैश के सरदार थे उन्होंने उनके ऊपर प्रेशर भी डाला कि इनको जैसे रोका जाए, कुछ भी किया जाए। लेकिन हज़रत जो अबू तालिब थे, उन्होंने बिल्कुल भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका नहीं, बल्कि उनकी हिफ़ाज़त के जो भी इक़दाम हो सकते थे वो किए। इसी वजह से तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उनकी ज़िंदगी में, अबू तालिब की ज़िंदगी में ये लोग कोई ओजरी नहीं फेंक सके, ये लोग कोई मट्टी नहीं फेंक सके, ये कोई इस तरह की बदतमीज़ियाँ नहीं कर सके। ये सिर्फ़ जैसे वर्बली होता है ना, किसी इंसान को आप बोलकर तकलीफ़ पहुँचा रहे हो, या जो भी या उनके मानने वाले जो करीब लोग हैं उनको आप तकलीफ़ पहुँचा रहे हो, तो इस तरह के काम करते थे। तो जब अबू तालिब को कहा गया कि मतलब बड़े सख़्त उनके ऊपर भी जैसे प्रेशर तो था ख़ैर कि ना इनको रोको या जो भी है मना करो, तो उन्होंने कहा था कि हम कभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने इस्लाम तो कबूल नहीं किया था ना। तो ख़ैर जब ये सारे लोग दारुन नदवा में बैठ के मतलब मीटिंग्स करते थे और सारा कुछ, तो क्या हुआ इसी साल में ना इन लोगों ने एक प्लान बनाया। प्लान भी क्या, इन्होंने एक ना जैसे एक मुआहदा बनाया, लिखा, और उसमें क्या था कि ये जो बनु हाशिम है इन पर मतलब हर तरह की पाबंदी, कोई तिजारत नहीं की जाएगी, कोई लेन-देन नहीं किया जाएगा, माशरती तौर पर, मुआशी तौर पर हर तरह का बॉयकॉट किया जाएगा, कोई इनके साथ निकाह, शादी वाला कोई मामलात नहीं किए जाएँगे, इनकी कोई हेल्प नहीं की जाएगी, मुसलमानों के साथ दोस्ती ख़त्म। पहले चाहे जो भी रिश्तेदारी थी, अगर किसी का हस्बैंड मुसलमान हो गया था, उसकी वाइफ़ मुशरिक थी ना, उसकी बाकी फैमिली मुशरिक थी, तो कोई किसी के साथ ताल्लुक नहीं रख सकता। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, इनके साथ बॉयकॉट का मतलब है किसी किस्म की कोई इस्लाम दुआ, कोई बात नहीं, कोई इनकी हेल्प नहीं कर सकता। मतलब वो रिश्तेदारियाँ तो थी, तो कहीं न कहीं इंसान एक-दूसरे के लिए जैसे वो सॉफ्ट कॉर्नर रखता है इस तरह। तो क्योंकि वो बाकी ये जो सरदार लोग थे, इन्होंने अपनी एक बनाई हुई थी और लोगों के ऊपर इनका रौब था, तो ना लोग डरते तो थे, दिल में अगर चाहते भी थे तो इनका कोई मदद नहीं कर सकता था। तो मकसद क्या था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी जो फैमिली है इनको तन्हा छोड़ दिया जाए, इनको मतलब ना इस तरह कर दिया जाए। तो फिर ख़ैर उन्होंने जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक बनाया, एक मुआहदा बनाया और इसके ऊपर ये सारा कुछ लिखा और उसको क्या किया कि काबा की एक दीवार के साथ ना लटका दिया उसके अंदर लटका दिया, और ताकि सारे लोग देखें, और ना मतलब ये अनाउंसमेंट थी एक तरह की ना, और एक मतलब रिटन एक मुआहदा था, एक कॉन्ट्रैक्ट था, तो ख़ैर लिख दिया उसको। और पता है ये हमारे इस्लाम में इस मुआहदे का एक नाम है, मतलब बहुत मारूफ नाम है। ये आप लोगों ने इसको सर्च करना और देखना है उसका नाम क्या था। तो अल्लाह की तरफ से ये हुआ मौज़ाना तौर पर कह लें इस तरह कि उस वो जो मुआहदा उन्होंने लटकाया था ना 3 साल बाद ख़ैर, लेकिन उसको एक दीमक ने जैसे खा कर ना ख़त्म कर दिया था। तो उसके ऊपर जो सिर्फ़ एक लफ़्ज़ था ना बिस्मिका अल्लाहुम्मा, के अल्लाह के नाम के साथ, सिर्फ़ वो लफ़्ज़ बाकी रह गया, और जैसे ही उसने दीमक ने खाया और जब ये चीज़ पता चली ख़ैर जो हुआ, तो उसके बाद इस मुआहदे का एंड हो गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो इंतहाई दबाव था और हर तरह का उनके ऊपर प्रेशर था सारा कुछ, तो ये जो 3 साल थे शेब अबी तालिब के, जिसको हमें पता है कि एक घाटी के अंदर उनको बंद कर दिया गया था। घाटी क्या होता है शेब अबी तालिब? ये था कि 2 पहाड़ों के दरमियान में ना मिड में एक जगह होती है और बहुत तंग सी जगह होती है, वहाँ पर कोई रह नहीं सकता, गुज़रने की जैसे जगह होती है इस तरह ना 2 पहाड़ों के दरमियान में। तो उस जगह पे इनको ना कैद कर दिया गया था। वहाँ से कोई भी बाहर नहीं आ सकता और कोई अंदर नहीं जा सकता इस तरह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्योंकि इस्लाम लाने वाले बच्चे भी थे, तो बच्चों की रोने की आवाज़ें आनी और इस तरह ना, और मतलब भूख के साथ हत्ता कि जो सीरत में आता है, यहाँ तक बताया गया कि मुसलमान सहाबा किराम बताते हैं कि वो पत्ते और चमड़ा खाने पर मजबूर हो गए थे, कि मतलब शदीद भूख से बुरा हाल था। और शदीद जैसे इंसान डिप्रेशन में होता है ना, खुद तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन आप सोचिए छोटे बच्चे हैं और वो भूख से बिलक रहे हैं। मतलब कोई जैसे होता है ना कोई पुरसाने हाल कुछ नहीं है, और बुरे हाल है जब उनकी ये क़यादत का वक़्त भी स्टार्ट हुआ, तो उस वक़्त भी जो वो चीज़ें जो उनके साथ थी ना, वो
مطلب لمیٹڈ تھوڑا-سا پانی تھا، کچھ تھوڑا بہت کھانے کا سامان تھا۔ ہاں، کچھ اس میں 2-3 لوگوں کے نام آتے ہیں کہ وہ لوگ رات کو جیسے چھپ کر نا اور مسلمانوں کی مدد کے لیے جاتے تھے۔ لیکن جو قریش کے مکہ کے سردار تھے، اتنے ظالم تھے، ایک تو انہوں نے یہ کر دیا جو بھی تھا دشمنی میں، حسد میں، یہ سارا کچھ انہوں نے کر دیا۔ لیکن انہوں نے رات کو کیا کرنا کہ اپنے کچھ لوگوں کو، نوجوانوں کو، لڑکوں کو پہرے پر بٹھا دینا کہ یہ لوگ ڈیوٹیاں دیں، کوئی بھی شیبی ابی طالب کی طرف نہ جائے اور مسلمانوں کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ ان شدید حالات میں کہ جب بھوک کا بھی شدید عالم ہے اور مطلب ہر طرح کا انسان، جو لوگ پیچھے رہ گیا ان کی بھی فکر، اور جو پیچھے ہے وہ اپنے ان مسلمانوں کے لیے اسلام کی وجہ سے نہیں، لیکن اپنی جو بھی لوگ تھے ان کی رحم دلی یا اس وجہ سے انسان کو ہوتا تو ہے نا ہم ان کی ہیلپ کریں کچھ بھی اس طرح، لیکن لوگ نہیں کر پا رہے تھے۔ کچھ تھوڑے بہت لوگ تھے کہ وہ مطلب چھپ چھپا کر رات کو کچھ نہ کچھ ایسے پکڑا دینا، لیکن اتنے سارے مسلمانوں کو وہ تھوڑی سی ہیلپ کفایت نہیں کر سکتی نا۔ لیکن وہ وقت تھا جب آپ سوچیں کہ انسان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، چھت نہیں ہے، بچے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا کہ انہوں نے اپنے ان امتیوں کو، ان صحابہ کرام کو کیسے ہیلپ کی، مطلب ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ ان کی جو سب سے پہلے ان کی مدد تھی نا، ایک تو دعائیں، دعائیں میں انشاءاللہ کیونکہ یہ تینوں چاروں سال ہم پورے کرنے کے بعد 2 بہت امپورٹنٹ دعائیں ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا ان کو جیسے حوصلہ دیتے تھے، ان کو صبر، شکر، ان ساری چیزوں کی نا جیسے تعلیم نہیں صرف دیتے تھے، لیکن ان کو سکھاتے تھے، ان کو حوصلہ دلاتے تھے، ان کو بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اللہ کے نبی کے obviously یہ الفاظ نہیں تھے، میں دعائیں ایگزیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن ہمیں اسلام کیا بتاتا ہے؟ اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتے، اللہ اللہ اپنے بندوں کو ایسے نہیں چھوڑ دیتے۔ کیا وہ 3 سال جو تھے مشکل کے، وہ تو تھے ٹھیک ہے، اس میں بہت ساری دشواریاں تھیں، پریشانیاں تھیں، اور صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدمی کی جیسے ان کو تلقین کرنی، ان کو جیسے ہم کسی کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی نے سمجھانا، دعائیں کرنی سب لوگوں نے مل کر، مطلب اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانے، دعائیں کرنی، اللہ سے مانگنا، اور لیکن دیکھیں نا ایک چیز تھی جس پر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، لا الہ الا اللہ پر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، اور جن جو مشکلات تھیں ان پر صبر کیا، پھر اللہ نے نجات بھی دی، اور پھر نجات کس صورت میں دی؟ بلکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اگلے مطلب 49 ایئرس کے جب اللہ کے نبی گئے، اور یہ جو قریش کا بائیکاٹ تھا یہ بہت زیادہ جب تیز ہوا نا، اور مطلب وہ ایک حد ہوتی ہے نا 3 سال کا عرصہ انسان، اور ہر طرح کی مشکلات، بیمار بھی ہوتی ہیں، اور ہر طرح کا ٹائم انسان دیکھتا ہے نا، تو ہوتا کیا ہے کہ کیونکہ جب یہ 3 سال کا عرصہ پورا ہوتا ہے، وہ دیمک والا جب اسٹوری ہو جاتی ہے، تو یہ جو شیب ابی طالب کا جو معاہدہ تھا یہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب یہ اس قید سے باہر آتے ہیں مسلمان، تو 49 ایئرس کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، اور مطلب اگلے ہی سال کی بات ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے شدید پریشان لوگوں کی مطلب حالات مسلمانوں کے دیکھ کر، اور اس طرح پریشان ہونا، اور ان کو مسلمانوں کے حالات سے تو پریشانی تھی کہ ظلم ہو رہا ہے اس طرح، لیکن اللہ کے نبی کو یہ بہت بڑا غم تھا کہ یہ لوگ میری بات نہیں سن رہے، یہ لوگ مطلب قریبی لوگ ہیں اس طرح، یہ لوگ مطلب اسلام کی طرف نہیں آ رہے، اور اینڈ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا نا کہ جو اسلام قبول نہیں کرے گا تو اس کا اینڈ کیا ہونے والا ہے۔ تو اسی سال میں جب اللہ کے نبی جب پریشانی کی حالت میں گھر جانا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ تھیں جو اللہ کے نبی کی پریشانی میں اضافہ نہیں کرتی تھی، جو مزید ڈراتی نہیں تھی، جو دل شکستہ نہیں ہوتی تھی، اللہ کے نبی کو حوصلہ دیتی تھی، سب سے بڑی مددگار تھی ان کی۔ مدد کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہوتا ہے نا کوئی لوگ حوصلہ دینے والے، موٹیویٹ کرنے والے، سہارا بننے والے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ تو ہسبینڈ وائف میں جب کچھ بھی اس طرح ہو جائے تو جو بیویوں کا کردار اسلام میں بتایا گیا نا بہت اسٹرانگ بتایا گیا ہے۔ مطلب وہ جب بے انتہا غریبی کا ٹائم تھا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا تھا، وہ بھی ٹائم دیکھ لیں کہ جب ان کے پاس ہر طرح کی مطلب مالی حالات بہت اچھے تھے، وہ ٹائم بھی پڑھ کر دیکھ لیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کا کہ انہوں نے کیسے اپنے ہسبینڈ کی ہیلپ کی، اور وہ ٹائم بھی دیکھ لیں کہ جب قید اور کچھ بھی نہیں ہے، زیرو پر انسان ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں مطلب فائنینشلی انسان اسٹیبل نہیں ہوتا، اچھا نہیں ہوتا، تب بھی دیکھ لیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کردار کہ انہوں نے کیا کیا۔ تو اتنا بڑا سپورٹ سسٹم کہ جب پہلی دفعہ فرشتہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک گھبرا گئے کہ میری جان کو جیسے خطرہ ہے، تو حضرت خدیجہ نے کیسے ان کو تسلی دی کہ اللہ کے نبی وہ
کچھ بھی نہیں پڑھا، کچھ بھی نہیں کیا، اور اتنے اسٹیبل ہو گئے کہ وہ ان کے ساتھ باہر نکلے اور گئے ہیں ان کے کزن کے پاس اس طرح، اور اپنی مشکل کا حل نکالا ہے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو خیر اتنا بڑا سپورٹ سسٹم کیا ہوا 49 ایئرس کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو ان کی وفات ہو جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جیسے غم زدہ ہو جاتے ہیں، اور صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک بلیسنگ تو ہوئی کہ وہ قید کا سال ختم ہوا، ساتھ ہی ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جو ابو طالب تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب کیا تھا، کیونکہ حضرت خدیجہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت حد تک بچا رہی تھی نا قریش کے ظلم سے، اور جو حضرت ابو طالب تھے وہ تو مطلب ان کی وجہ سے تو کوئی ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی کوئی نقصان پہنچا سکے، کوئی آگے قدم بڑھا سکے اس طرح، تو ان کی بھی وفات ہو جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین پریشان ہوتے ہیں ان کے ایمان کے لیے۔ یہ نہیں تھا کہ یہ فوت ہو جائیں گے یا ان کی وہ مطلب چلے جائیں گے دنیا سے تو میری حفاظت کون کرے گا، مجھے کون مطلب سپورٹ کرے گا، اور ان لوگوں کے اوپر کس کا روب رہے گا، اس طرح ہوتا ہے نا چیز جیسے۔ تو اللہ کے نبی کو ان کی فکر تھی، ان کے ایمان کی، ان کی قبر کی، ان کی آخرت کی۔ تو خیر انہوں نے اسلام تو نہیں قبول کیا، لیکن اللہ کے نبی بہت غم زدہ ہو گئے نا، اور اس سال میں یہ وہ سال تھا جو جتنے بھی سال اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مشکل ترین سال دیکھ لینا، احد کا ٹائم بھی بہت مشکل تھا جب اتنے سارے صحابہ کی وفات شہید ہو گئے، تو لیکن اس سال کو غم کا سال کہا گیا، عام الحزن کہا گیا۔ اور پتہ ہے اس سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کون سی صورت اتاری گئی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت زیادہ ڈپریشن کہہ لیں، بہت زیادہ انسان تنہا اور ہر طریقے سے سفر کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف نازل کی ان کے اوپر، اور ان کو یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ جیسے ترتیب کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ہمیں ملتا ہے نا کوئی پورشن کسی صورت میں ہے، اور اس طرح یوسف علیہ السلام کا جیسے ایک پورا قصہ ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سنایا، ان کو بتایا، اور جب بھی انسان پریشان حالات میں ہو نا، بہت ہی زیادہ ڈپریشن میں چل رہا ہو، سورہ یوسف کی تفسیر پڑھیں، مطلب سورہ یوسف کی تلاوت سنیں اور ساتھ ساتھ اس کو پڑھیں اور اس کی تفسیر کو سیکھیں۔ انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نا جیسے مضبوط کر دیتے ہیں، انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نا اسٹرانگ بنا دیتے ہیں۔ تو اس ٹائم پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ نا شیئر کروں گی، اور مطلب اسی کے اینڈ پر، اسی کلاس کے اینڈ پر آپ کے ساتھ نا شیئر کرتی ہوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف دی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی آپ کہہ لیں کہ نا موٹیویشن، یا موٹیویشن تو خیر پہلے بھی تھی، ایسا تو نہیں تھا کہ دین کا کام چھوڑ دیا تھا، لیکن جب انسان مینٹلی بہتر ہوتا ہے نا تو وہ اپنے کام جو بھی ڈیوٹیز ہوتی ہیں اس کو آسان انداز میں پورا کر سکتا ہے نا۔ اور جب ہم مینٹلی بہتر نہیں ہوتے نا تو وہ پھر کہیں نہ کہیں ہماری جو پرفارمنس اس میں اثر تو آتا ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی ہیلپ کی سورہ یوسف کے تھرو، تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے ہنٹ ہے، اس پر زیادہ ہم بات نہیں کرتے، لیکن خیر آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتہ جب چچا کی وفات ہو گئی نا، اور ان کی حفاظت کا ایک بہت چیز قریش کو خیر پتہ چل گیا کہ اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی پتہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی بھی مذاق بدتمیزی کرتا ہے تو اللہ کے نبی واپسی کوئی جواب نہیں دیتے۔ تو تبھی انہیں کی وفات کے بعد کیا ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستوں پہ روکنا، اور جیسے گردن سے پکڑنا، یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہم پڑھتے ہیں، اور ان کے اوپر اوجری کا رکھنا، یہ ساری چیزیں انہوں نے بڑھا دی یا شروع کر دی اس طرح نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک بھی سارے سرداروں کو، ابو جہل ہو گئے، ایون ابو طالب کو بھی، ان سب لوگوں کو ایمان کا ہی کہتے رہے تھے، ایون کہ ان کو ابو طالب کو تو اتنا کان میں جا کر مطلب کہ نہیں پتا چلے گا ان کو جو بھی سرگوشی میں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ کتنی محبت انسان کی ہوتی ہے نا، ایک تو چچا، ایک انہوں نے پرورش کی ان کی، ان کو بڑھایا، سارا کچھ کیا، اور پھر اس کے بعد جبکہ وہ ان کے دین پر بھی نہیں مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی الگ دین تھا نا، تو ان سے الگ بھی ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ میں، تب بھی ان کی حفاظت اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں ابو طالب۔ تو کتنی تکلیف کی بات ہے نا کہ جب فوت ہونے کے بعد ایک انسان کے اوپر ہوتا ہے کہ اب ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے، تو اللہ کے نبی دعا بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو شکایت نہیں بنائی اللہ کے سامنے، کچھ بھی نہیں بنایا، بس اللہ کی تقدیر پر وہ راضی رہے، اور اسی طریقے سے مطلب وہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا آگے بڑھتے رہے۔ اب یہاں پر نا یہی وہ سال تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں کوئی بھی بات نہیں سن رہا تھا نا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کہ
ان کو جو بھی تعلیم دیتے تھے اسلام کی، لا الہ الا اللہ کی، کچھ بھی اس طرح، تو الٹے یہ لوگ بدتمیزی کرتے تھے اور اس طرح جو بھی کرنا سارا کچھ انہوں نے شروع کیا نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ انہوں نے مطلب یہی انسان سوچتا ہے نا، یہ لوگ تو میری بات نہیں سن رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گئے طائف کی طرف، جو ہم طائف کا ایک پڑھتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر طائف میں لوگوں نے پتھر مارے اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک مطلب لہو لہان ہو گئے اور اس طرح نا، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال کی ہوئی، تو اللہ کے نبی نے طائف کا سفر کیا، ہو سکتا ہے یہ لوگ میری بات سن لیں، عام الحزن کے فوراً بعد دیکھیے سورہ یوسف نے کیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا کہ وہ انسان وہ نبی مطلب ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اگر ہم سوچیں کہ اتنا انسان غم زدہ اور اس طرح ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں میں بات کرنا بھی مطلب کیسے کرے جب ایک انسان بالکل ہی اندر سے غم زدہ یا اس طرح ہے، ہم لوگ اگر اپنے اوپر اللہ کے نبی پر تو ہم بات نہیں کر سکتے، وہ تو بہت اسٹرانگ اور ایک نبی کو اللہ نے بہت زیادہ طاقت دی ہوتی ہے، لیکن جب وہ غمگین تھے تو اللہ نے خیر غمگین تو تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف دی، تو ہمارے لیے یہ چیز ہے کیونکہ ہم تو اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں، انسان کو لگتا ہے کہ اٹھ کر نماز پڑھنا بھی بڑا مشکل ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی بہت زیادہ مشکل ہو گیا اس طرح، تو سورہ یوسف سے مدد پکڑیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا کھڑے ہوئے تھے کہ صرف اپنے لوگوں میں نہیں بلکہ آ، سفر پکڑا طائف کا اور وہاں پر گئے کہ یہ لوگ میری بات سن لیں، تو انہوں نے کیا کیا، وہاں کے جو طائف کے سردار تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی، صرف مخالفت نہیں کی، دوسرے لوگوں کو جو ان کے ینگ بچے تھے ان کو اکسایا اور ان کو جیسے نا بھڑکایا ایک طرح سے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جیسے بھاگنا شروع کر دیا، بدتمیزیاں شروع کر دیں، اور بدتمیزیوں کا کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ انہوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی زیادہ جیسے نا لہو لہان اور اس طرح ہوگی نا، تو کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں جا کر بیٹھ کے اور اس باغ میں اللہ کے نبی نے جو دعا کی نا، اور ایون کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے نا پیشکش بھی کی گئی حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف سے کہ اگر آپ کہیں نا تو ہم ان کو دو پہاڑوں کے درمیان میں جیسے بس ختم خلاص اور ان کے اوپر عذاب اترے نا، تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے دین جیسے ام، دیندار لوگ ہوں گے، اور اب کہتے ہیں کہ سب سے بڑے جو علماء ہیں نا وہ طائف میں سے ہی ہیں، کیونکہ دیکھیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم غمگین اور انزائٹی ڈپریشن میں ہوتے ہیں نا، انسان بالکل ہی اس کو لگتا ہے کہ یہ اب بس بند ہے اور آگے کوئی راستہ نہیں ہے، اس وقت جب ہم کوئی امید کی بات کرتے ہیں نا، دعا کی بات بھی نہیں کری، اچھا کلمہ منہ سے نکالتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں کہ مجھے جیسے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ نہیں، جب فرشتے نے ان کو آ کر کہا کہ مطلب اگر آپ حکم دے تو ہم انہیں دو پہاڑوں کے درمیان میں طائف والوں کو ختم کر دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے، تو اللہ سے دعا نہیں کی انہوں نے، مطلب یہ دعائیہ کلمات نہیں تھے، ایک توکل کی بات تھی نا، ایمان یقین کی کلمات، طیبہ تھا، پاکیزہ بات تھی، تو اللہ نے کتنی لاج رکھی اس کی کہ اب بڑے بڑے علماء طائف سے ہوتے ہیں، جتنے بھی سعودی کے آپ دیکھ لیتے ہو، تو وہ طائف سے اللہ نے بہت بڑے بڑے علماء اور اللہ کی وحدانیت کا درس دینے والے لوگوں کو سکھانے والے لوگ پیدا کیے، تو ہم بھی جب انسان بہت پریشانی مشکل حالات میں ہونا، اور انسان لاکھوں کروڑوں باتیں ایسی منہ سے نکال سکتا ہے کہ جو نا امیدی کی ہوں، جو شکوہ شکایت کی ہوں، اور انسان کے حالات بھی اس وقت ویسے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اپنے ایمان کو جگا کر اگر انسان اس وقت توکل کی کوئی بات کر دے، کوئی اللہ سے رضا کی بات کرتے، اللہ اس کو ایسی مقبولیت دیتی ہیں، ایسی مقبولیت دیتی ہیں، اللہ کے نبی تو گئے تھے نا اصل میں دین کی بات کرنے اور انسانوں کے ساتھ اللہ نے کیسا بھل دیا، اللہ کے نبی کو اس وقت نہیں پتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تہجد یا فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کیا کر رہے تھے، سورۃ الاحقاف 26 پارے کی نا پہلی سورت ہے سورہ احقاف، اس میں آپ پڑھیے گا سورہ جنوں کے بارے میں، جنوں کا ایک مکالمہ اور ان کی نا بات بتائی گئی ہے اس میں، اور سورہ جن میں بھی کچھ باتیں آتی ہیں، تو کیا ہوا کہ جن تھے نا، جو ایک جنوں کا ایک گروہ تھا، وہ آیا اور انہوں نے خاموشی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے نا تلاوت سننا شروع کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ وادی نخلا ایک جیسے کہا جاتا ہے کہ اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، تو جنہوں نے جب قرآن سنا تو اتنی خاموشی اور توجہ سے وہ سنتے رہے کہ جب تلاوت ختم ہوئی نا، تو وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے اور جا کر کہنے لگے کہ ہم نے عجیب و غریب حق کی بات کرنے والی کتاب سنی ہے، مطلب ایک
جیسے ہے نا قرآنً عجبا، سورہ جن بھی جب ہم پڑھتے ہیں کہ عجیب قرآن سنا ہے، مطلب ان کو سمجھ ہی نہیں آئی، مطلب اتنے وہ محو ہو گئے، اتنے وہ قرآن کی اس تلاوت میں، جیسے نا انسان اتنی توجہ کے ساتھ سنتا ہے اور وہ حیران ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے آج مطلب یہ کلام تو ہم نے سنا ہی نہیں ہے، یہ تو ہم نے پہلی دفعہ یہ بات سنی ہے۔ اور اس میں بات بھی یہ تھی کہ سورہ کہف میں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جنات، یہی بات اللہ تعالیٰ جب سورہ کہف میں بتاتے ہیں کہ جنات نے جب قرآن سنا اور اپنے لوگوں میں جب وہ لوٹے اور کہنے لگے کہ انا سمعنا قرآنن، کہ ہم نے قرآن سنا ہے، ایک عجیب سی بات سنی ہے، اور بلکہ کچھ جنہوں نے جا کر یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں انہوں نے سنا ہوگا، انہوں نے تورات کی تلاوت کچھ سنا ہوگا، تو خود ہی جا کر انہوں نے نا اپنے دوسرے جنات کو، اپنے قبیلہ والوں کو، اپنے لوگوں کو دعوت دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اور مطلب اللہ کے نبی پر اور ان پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لے آؤ، تو یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس کا مطلب ہے جنات کے بھی گناہ اور ثواب والے معاملات ہوتے ہیں۔ تو جنہوں نے، جہاں پر اللہ کے نبی نے نہیں سوچا تھا، مطلب کہ کہیں سے کہاں سے خیر نکلے گی، اللہ نے کہاں سے خیر نکالی کہ جنات نے، بہت سارے جنوں نے اسلام قبول کیا اور وہ دین کی طرف آئے، اور مطلب انہوں نے پہلا جو کام ان کو سمجھ آیا نا کہ اپنی فیملی کو بتانا ہے، ان کو ہم نے یہ میسج پہنچانا ہے، تو اللہ نے وہ خیر نکالی۔ تو جب بھی انسان اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تو اس وقت انسان کو رزلٹ ملے نہ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی خیر اس کو وہاں سے دے دیتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سورہ کاف اتری اور ان کو بتایا گیا کہ وہ جب سورہ فجر کی نماز میں آپ قرآن پڑھ رہے تھے، تو جن ایمان لے آئے تھے، اور اتنی خیر نکلی کہ وہ جن لوگوں کو اللہ کے نبی نے میسج دیا تھا، وہ لوگ تو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ہم سب کو پتہ ہے، بعد میں چاہے لوگ مسلمان ہوئے، تو اللہ نے دونوں طرح کی خیر ان کو دے دی نا۔ تو جب ہم اچھی بات کرتے ہیں اور زبان سے خیر ہی نکالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا پھل انسان کو دیتے ہیں۔ اور جب مشکل حالات میں سب کچھ زیرو زیرو، کچھ بھی نہیں بہتر سمجھ میں آ رہا، تو یا تو خاموش رہے انسان، یا پھر اچھی بات منہ سے نکالے، کیونکہ اس وقت دعا، اللہ کے نبی نے دعا تو نہیں کی تھی، پازیٹیو کلمات کہے تھے نا، تو اللہ نے کیسے وہ قبول کیے؟ تو نا امیدی کی یا نیگیٹو باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ انسان پھر خاموش رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ خیر ہم یہ 52 ایئرس، کیونکہ یہ ایک ڈفرینٹ چیز شروع ہو جائے گی، لیکن میں آپ کے ساتھ پہلے دعا شیئر کر دیتی ہوں۔ طائف کی دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب باغ میں ٹیک لگا کر بیٹھے تھے نا، تو اللہ کے نبی نے نا ایک دعا مانگی تھی، اور یہ وہ دعا ہے کہ جب انسان انتہائی ڈپریشن میں، یا یہ آپ اس کا ترجمہ ہی پڑھیں گے نا، میں آپ کو نا اس کا عربی پڑھنے کے بجائے نا اس کا ترجمہ پڑھ کے سناتی ہوں کہ اللہ کے نبی نے کیا دعا مانگی تھی۔ اے اللہ، میں اپنی کمزوری اور ناتوائی، ناتوانی اور قلت اسباب اور لوگوں پر اپنی کمزوری تیرے حضور ظاہر کرتا ہوں۔ کیا مطلب ہے کہ یا اللہ، ایک نبی اللہ سے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے مطلب طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ اپنی کمزوری اتنے ہمبل اللہ کے سامنے کہ یا اللہ، قلت اسباب مطلب کہ کوئی میرے پاس سورس نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ہر چیز کی کمی کا جو بھی بات ہے نا، وہ میں اپنے سارے ظاہری حالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کتنا میں کمزور ہو گئی یا ارحم الراحمین۔ ارحم الراحمین کا کیا مطلب ہے؟ ارحم مینس کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، راحمین سب رحم کرنے والوں میں سے، مطلب کوئی کسی کے اوپر کتنا رحم کر سکتا ہے، ایک ماں بچوں کے اوپر کیا رحم کر سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سب رحم، دنیا کے تمام نرم دل لوگ اور تمام رحم کرنے والے اکٹھے ہو جائے نا، تو اللہ کی رحمت اور اللہ کا رحم اور اللہ کی نرمی اس سے بہت اوپر ہے۔ ارحم مینس بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارحم الراحمین ہونے کا جیسے وسیلہ دیا۔ تو میرا اور تمام کمزوروں کا پروردگار ہے، اور تو مجھے کس کے سپرد کرے گا؟ ایسے دور دراز شخص کے سپرد کرے گا جو میرے ساتھ ترش روی سے پیش آئے۔ ترش روی مینس کہ جو میرے مطلب جو بدتمیزیاں کرے، بیسیکلی جو مشکل حالات پیش کرے، اور جو انسان کو زبان سے بہت زیادہ تکلیف پہنچائے، یا ایسے دشمن کے سپرد کرے گا جسے تو نے میرے امور کا مالک بنا دیا ہے۔ امور مینس کے کام، کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے کیا دوسروں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیں گے، یا اللہ کیا آپ مجھے ان میرے دشمنوں کے سپرد چھوڑ دیں گے؟ مطلب وہ اتنے، میں بہت کمزور ہوں، لیکن آپ نے ان کو اتنی مطلب طاقت دے دی کہ میں ان کے حوالے ہو جاؤں گا، ان کا پریشر میرے اوپر ہو جائے گا۔ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مطلب یہ سارے جو بھی حالات ہیں، برے حالات، اگر یہ اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جیسے میں یہ اللہ سے کہوں گی کہ یا اللہ اگر یہ میرے گناہوں کی سزا نہیں ہے نا، یعنی کہ میرے اوپر آپ کا غضب نہیں ہے، تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کہ مطلب اس کا مطلب ہے اللہ مجھ سے راضی ہے، لیکن تیری عافیت سے خیر لیکن تیری طرف سے خیر و عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے، مطلب
اللہ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہے نا، تو پھر مجھے کوئی پرواہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن اگر آپ مجھے خیر، عافیت، بھلائی دے دینا، تو آپ تو سب سے بڑے مالک ہیں، اور آپ کے پاس تو سب سے وسیع من سب سے بڑے خزانے ہیں۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں، جس سے تمام اندھیرے روشن ہو جاتے ہیں اور دنیا اور آخرت کے تمام امور درست ہو جاتے ہیں۔ مطلب اللہ کے نور کا اللہ کو واسطہ دے کر کہ یا اللہ میں آپ کو آپ کے چہرے کے نور کا واسطہ دیتا ہوں کہ میری دنیا اور آخرت کے تمام کام آپ آسان کر دیں، اس میں خیر و برکت کر دیں۔ یہ کہ نازل ہو مجھ پر تیرا غضب یا تیرا عتاب مجھ پر اترے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ جب برے حالات آتے ہیں نا، تو ہمارا رویہ اپنے لیے، لوگوں کے لیے نہیں، اپنے لیے یہی ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا ہے، اس طرح اللہ سے استغفار مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے ان کلمات سے دعا کرنا کہ یا اللہ، اگر یہ آپ کے گناہوں کی میری مطلب میرے گناہوں کی سزا نہیں ہے نا آپ کی طرف سے، تو پھر مطلب مجھے کوئی شکوہ شکایت تو نہیں ہے۔ اب جیسے ایوب علیہ السلام کے اوپر اتنے سال تک جب بیماری رہی، تو انہوں نے اللہ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی نا، تو بندے کے اوپر ضروری نہیں گناہوں کی ہی سزا ہو، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس میں سے کون سی خیر نکالنے والے ہیں ہمیں نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انسان کو کتنی دور تک کی برکتیں دینے والے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ اگر اگر اللہ کا غضب بھی ہو، اگر اللہ کا عطاب مینس کے گناہوں کے عوض اللہ تعالیٰ جو ہمارے اوپر استغفر اللہ، جو بندے کے اوپر پکڑ آتی ہے اس طرح، اگر وہ بھی ہو تب بھی ہمیں یہ دعا اللہ سے مانگنی چاہیے کہ تیرے ہی لیے رضا، یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔ یعنی اللہ میں آپ کی اتنی تعریف کرتی ہوں، اتنا شکر کرتی ہوں، اتنی آپ کی مطلب آپ کا ذکر کرتی ہوں کہ یہاں تک کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، اور تیرے سوا نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور تیری مطلب اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے تو یا اللہ ہم کوئی نیکی نہیں کر سکتے، اور یا اللہ آپ توفیق نہ دے تو ہم کسی برائی سے نہیں بچ سکتے۔ تو یہ جو دعا ہے نا، اس کے عربی میں میں خیر میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ الفاظ تھوڑے سے ترجمے کے یہاں پر مشکل ہے، لیکن اتنی کوئی مشکل نہیں۔ اللہم الیک، اے اللہ تیری ہی طرف، اشکو ضعف قوتی، میں آپ کے ہی سامنے رکھتی ہوں اپنی کمزوری، اپنی ویکنس، ہر طرح کی ویکنس میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، وقلت حیلتی، اور اپنی قلت اسباب مینس کہ میرے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے، اگر رزق نہیں ہے تو یا اللہ میں چاہتی تو ہوں، محنت تو میں کر لوں گی، لیکن فی الحال میرے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے جب تک آپ مجھے کچھ نہیں دیں گے، اور اگر کسی بھی معاملے میں وہ ہوان یا علی الناس، اور لوگوں کا جو پریشر ہوتا ہے، لوگوں کی جو انسان کو مینٹلی، کچھ لوگ فزیکلی تو نہیں کر پا رہے ہوتے لیکن مینٹلی انسان اتنا سفر کر رہا ہوتا ہے لوگوں کی وجہ سے، تو یا اللہ یہ ساری چیزیں میں آپ کی کورٹ میں رکھتی ہوں، آپ کے آگے رکھتی ہوں یا ارحم الراحمین۔ اب یہاں پر وہ اللہ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ بہت زیادہ سزا دینے والی ہے، ان سب کو سزائے دیں۔ ایک دفعہ ہم یہ سوچ لیں، ہاں انسان کے اوپر بہت ظلم ہوا، ہم اللہ سے یہ دعا تو کر سکتے ہیں، بد دعا کوئی غلط چیز نہیں، کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن ہم اپنے بارے میں بھی تو یہ سوچتے ہیں نا کہ یا اللہ آپ ہمیں معاف کر دینا، تو ارحم الراحمین ہونے کا اللہ کو واسطہ وسیلہ دینا، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، قرآن میں بھی یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے۔ انت رب المستضعفین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو کیا بتانے کہ یا اللہ آپ رب ہیں کمزوروں کے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو بھی تو اللہ ہی رب ہیں، لیکن جو رب ہونے کی صفت ہے نا، خیر سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھ لی تھی، تو رب المستضعفین، اللہ کو واسطہ دیں کہ اللہ آپ کمزوروں کے رب ہیں، کمزوروں کا کوئی ساتھی نہیں بنتا، کوئی سہارا نہیں بنتا، ان کا ایک ہی سہارا ہوتا ہے رب العالمین۔ وَأَنْتَ رَبِّي إِلَىٰ مَنْ تَكِلُنِي، یا اللہ آپ ہی تو میرے رب ہو، آپ کس کس پٹ کر رہے ہو مجھے، إِلَىٰ بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي ام الا عدوین، کہ یا اللہ ان دور دراز مطلب ان لوگوں کے سپرد کر رہے ہو آپ مجھے، یا میرے دشمنوں کے سپرد کر رہے ہو، من لگتا ہوں امری، کہ جن کے ہاتھ میں آپ نے میرا معاملہ دے دیا ہو۔ مطلب جب انسان کمزور ہوتا ہے تو بہت سارے اس کے اوپر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تو کوئی بھی باس ہے، کوئی بھی انسان کے کوئی بھی رشتے دار ہیں، لوگ ہیں کوئی بھی، تو انسان اللہ کے سامنے اپنا معاملہ رکھ سکتا ہے۔ ان لم یکن بکا، یا اللہ اگر یہ نہیں ہے علیہ غضب، میرے اوپر آپ کا غضب، فلا ابالی، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، ولیکن عافیتک، لیکن یا اللہ آپ کی عافیت، عافیت میں جیسے سب کچھ آ جاتا ہے، آپ کا رزق، آپ کی معافی، اللہ کی طرف سے بخشش، اللہ کی رحمتیں، برکتیں، ہی اوسع لی، یہ میرے لیے بہت میٹر کرتی ہیں، یہی تو میرے لیے اصل خزانہ ہے۔ اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت، کہ یا اللہ میں پناہ مانگتی ہوں آپ کے چہرے کے نور کے ساتھ، اشرقت لہ الظلمات، جس سے نور، اللہ کے چہرے کا نور اتنا، مطلب اس کا ترجمہ کرنے میں انسان کو نا، خیر کہ یا اللہ آپ کے چہرے کا نور اتنا زیادہ ہے یا اتنا برکتوں والا ہے کہ جس سے ظلمات، ایک ظلم نہیں، نور اب ایک ہے، ظلمات دیکھیں بہت زیادہ، اندھیرے بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہدایت کا راستہ نور ایک ہی ہوتے ہیں، تو یا اللہ آپ کے نور کی برکت سے یہ سارے اندھیرے چھٹ جائیں گے، یہ سارے دور ہو جائیں گے، میں اسی کی تو پناہ مانگتی ہوں۔ وَصَلْحُ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اسی کی برکت سے تو میرے دنیا آخرت کے معاملات
ٹھیک ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے، اس میں خیر ہو جائے گی۔ من ان ینزل بی غضبک، اور اس بات سے بھی اللہ کی پناہ، اس کو ہم اعوذ کے ساتھ ہی جوڑیں گے کہ یا اللہ اس بات سے بھی آپ کی پناہ مانگتی ہوں کہ میرے اوپر آپ کا غضب اترے، او یحل علی سخطک، یا میرے اوپر آپ کا غضب الگ چیز ہے، اللہ کی ناراضگی الگ چیز ہے، یا آپ مجھ سے ناراض بھی ہوں، یا اللہ ان دونوں چیزوں سے میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں۔ لک العتبی حتی ترضی، اتنی تعریفیں، اتنی رضا، اتنی عبادتیں، اتنی آپ کے لیے خیر والی کلمات ہیں کہ یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ ولا حول ولا قوت الا بک، اور نہ نیکی کرنے کی کوئی طاقت ہے۔ مشکل حالات میں انسان کافی دفعہ ہم لوگوں سے سنتے ہیں نا، نماز مشکل ہو گئی ہے، دعا مشکل ہو گئی ہے، اذکار نہیں پڑھے جاتے، مسئلے ہو گئے ہیں، ہے نا؟ جس سے ہم نے مدد لینی تھی وہی کام کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو ولا حول ولا قوت الا باللہ الا بک، یا اللہ میں کچھ نہیں کر سکتی، گناہوں سے نہیں بچ سکتی، کیونکہ مشکل حالات میں بھی اگر انسان نے اللہ کو ناراضگی کرنے والے کام لینے ہیں نا، تو وہ اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ تو یا اللہ میں گناہوں سے نہیں بچ سکتی، میں نیکی نہیں کر سکتی مگر آپ کی ہی توفیق کے ساتھ۔ تو اس کا جو اگر میں کر سکتی تھی اپنی طرف سے، تو اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی تو میں انشاءاللہ آپ کو پھر اس کو ریپیٹ کر دوں گی۔ دوسری دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سالوں میں پڑھی تھی، اسپیشلی عام الحزن کے بارے میں، یہ ایک طائف والی دعا جو بھی ہم نے پڑھی، اور یہ انہی سالوں کی دعا ہے، اسپیسیفک یہ نہیں ہے کہ 46 سے 49 ایئرس کے ٹائم پر تھی، مطلب شیب ابی طالب میں تھی، لیکن اسی کے آس پاس میں کہا جاتا ہے یہ والی دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ مصیبت اور بے چینی کے وقت یہ دعا فرمایا کرتے، تو یہ پیک کا ٹائم تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب بہت ساری مشکلات تھیں، بے چینی تھی اور پریشانیاں تھیں، جو انسان کا ہوتا ہے نا، ہسبینڈ وائف کا اس سے زیادہ کلوز رشتہ نہیں کوئی ہو سکتا، بچوں کے ساتھ بھی نہیں، ہے نا؟ کیونکہ بچے بھی کبھی نہ کبھی اپنی زندگیوں میں بزی ہو جاتے ہیں، تو اگر دنیا سے کوئی ایک چلا جائے تو انسان ام، مطلب خود کو تنہا تو فیل کرتا ہے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، کبھی بھی ڈپریشن میں ہے، پریشانیوں میں ہے، کچھ بھی ہے نا، اس دعا سے اللہ کی مدد لیں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی تو عظمتوں والا ہے، حلیم مطلب بردبار ہے، نرمی کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا، الہ ہونے کا مطلب ہم سمجھیں کہ جب الہ ہم کہتے ہیں نا کہ میرے معاملات کا رب مالک اللہ ہی تو ہے، اسی کی تو میں عبادت کرتی ہوں، مطلب اسی پر تو ہم عقیدہ لائے ہیں کہ جو اچھا برا ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے ایسے لکھا تھا، یہ ایسے ہی ہونا تھا، اسی میں میرے لیے خیر ہے۔ رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا رب ہے، مطلب جو سب سے بڑا، جو اللہ کا عرش ہے، دنیا اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے صحرا میں ایک رنگ ہو، ایک انگوٹھی ہو صحرا میں، وہ کہاں پر ملے گی؟ مطلب اس کی کیا وہ کہتا ہے، تو اللہ کا عرش کے مقابلے میں دنیا وما، مطلب جو کچھ دنیا میں ہے سارا کچھ اس طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ، اتنی بڑی ذی اللہ کی ذات ہے، یا اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، مجھے پتہ ہے میرے تمام زندگی اور دنیا اور آخرت کے امور، سارے جتنے بھی میرے مسائل ہیں، میرے اچھے وقت، میرے برے وقت، سارا کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ رب السماوات و رب الارض، آپ آسمانوں کے رب ہو اور آپ ہی تو زمین کے رب ہو، و رب العرش الکریم، اور آپ عزت والے کریم عرش کے رب ہو۔ رب، جب ہم نے اللہ کو لا الہ الا اللہ اور رب کہنا ہے نا، تو ہم نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ رب ہونے کا کیا مطلب ہے، لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے۔ تو لا الہ الا اللہ سے اللہ تعالیٰ دلوں کو مضبوط کرتے ہیں، اور کتنا بڑا یہ کلمہ ہے کہ اللہ کچھ بھی کہہ سکتے تھے کہ انسان فوت ہونے سے پہلے آخری کلمہ اگر اس کا کوئی بھی کلمہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے لا الہ الا اللہ کہا کہ جو یہ کہے گا وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ نصیب کریں، اور ہمیں اس کا فہم عطا کریں، اور اس کی سمجھ عطا کریں، اور اس کے ساتھ بلکہ ایک تیسری دعا بھی میرے مائنڈ میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت پریشان ہوتے تھے نا، اور بہت جیسے انسان کرب میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ترین مشکل حالات میں پڑھتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس دعا کا بھی کوئی مطلب اسپیسیفک کوئی ٹائم تو نہیں، لیکن انہی سالوں کے اندر اندر اللہ کے نبی کی یہ دعا بھی تھی۔ یہ جتنی بھی ڈپریشن والی ہم دعائیں پڑھتے ہیں، انزائٹیوں والی، جتنی بھی مشکلات والی دعائیں ہم پڑھتے ہیں نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی سالوں سے ریلیٹڈ ہیں موسٹلی۔ تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے زندہ اور ایک قائم رہنے والے اور قائم رکھنے والے، آپ کی رحمت کے وسیلے سے میں آپ سے استغیث، فریاد کرتی ہوں، آپ سے دعا مانگتی ہوں، آپ کے سامنے اپنے حالات رکھتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی جب اور یہ اسم اعظم ہے، یا حی یا قیوم اسم اعظم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اسم اعظم کے تھرو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور یا حی یا قیوم، سورہ طٰہٰ، سورہ آل عمران، سورہ بقرہ کا حدیث میں آتا ہے کہ ان تینوں میں، مطلب کسی صحابی کا آئی تھنک قول ہے، اسم اعظم ہے، اور ان تینوں صورتوں میں حی اور قیوم کا اللہ کا نام آتا ہے۔ تو ان ناموں کے تھرو ہم نا
اللہ سے دعائیں کریں تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں، اور اللہ ہی تو سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشکل حالات نہیں ہیں ہمارے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے نکالا نا، اور اسی کے بعد ہجرت کا ٹائم شروع ہو جائے گا، ہے نا؟ تو پھر ہجرت کے بعد مدینہ میں کیسی آسانیاں تھی، اور اسلام کیسے پھیلا۔ مکہ بغیر جنگ کے، بغیر کسی چیز میں، جہاں پر اتنا ظلم ستم ہو رہا ہے، سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے مکہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں دیا کہ نہیں دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کے ساتھ مکہ میں داخل کروایا یا نہیں کروایا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ جو کلمہ طیبہ ہوتا ہے نا، یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم باقی سنتیں سیکھتے ہیں نا، اور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کی بھی کوشش کریں ہم۔ بیماریوں میں دیکھیں نا، بیماریوں میں جب ہم یہی کہیں گے کہ ہم مر گئے اور کچھ بھی نہیں رہا، استغفر اللہ، اس طرح، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیماری بہت چھوٹی چیز ہے، موت کا وقت جو ہے نا وہ بہت بڑا چیز ہے، مطلب بہت مشکل وقت ہے۔ تو اگر ہمیں بیماری میں خیر کے کلمات منہ سے نکالنے کی عادت نہیں ہے، تو موت کے وقت کیسے انسان لا الہ الا اللہ بول سکے گا؟ تو جزاکم اللہ خیرًا کثیرا۔ اوکے، میں یہاں سے اس کو اسٹاپ کرتی ہوں۔ آپ میں سے کوئی بھی سیرت کے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئسچن، کوئی بات آپ کرنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ ٹائم لمٹ نہیں ہے آج، ٹائم لمٹ نہیں ہے۔ آپ 52 ایئرس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایکچولی 50 ایئرس تک کوئی کوئسچن ہو آپ کا وہ بھی کر سکتے ہو، اور اگر کوئی بات شیئر کرنی ہے آپ وہ بھی کر سکتے ہو۔ نیکسٹ 1 منٹ کے لیے ہم ویٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی بھی کوئسچن نہیں ہوگا تو یا آپ نے کچھ بھی سیکھا ہوگا تو آپ وہ گروپ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں انشاءاللہ بإذن اللہ ریکارڈنگ تو کر رہی تھی، اور میں چیک کروں گی اگر ریکارڈنگ مطلب مسنگ نہیں ہوگی، اور پراپر اچھے سے سب ریکارڈ ہو چکا ہوگا نا، تو میں انشاءاللہ اس کو اپلوڈ ضرور کروں گی۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے کوئی بھی دعا، کوئی بھی چیز، کچھ بھی سیکھا ہو نا، تو وہ گروپ میں ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ وہ پھر باقی لوگوں کے لیے موٹیویشن بھی ہوتی ہے، اور لکھا ہوا بعض دفعہ زیادہ یاد رہ جاتا ہے، بتانے والے کو بھی اور پڑھنے والے کو بھی۔ وعلیکم السلام۔ میں ایک سجیسٹ کرنا چاہتی ہوں، باقی آپ کو جو سا ہم جزاک اللہ خیرًا کثیرا۔ مجھے بھی زیادہ اچھا وہی لگتا ہے، لیکن چلیں ہم اس کا نا پول کروا لیں گے سیرت کی کلاس کے لیے، کیونکہ قرآن کا تو ہم نے پہلے وہ کرنا ہوتا ہے نا، تفسیر کرنی ہوتی ہے، تو ہم پول کروا لیں گے۔ زیادہ لوگوں کا جس طرح ووٹ ہوگا تو ہم انشاءاللہ بسم اللہ وہی کر لیں گے۔ مجھے سمجھ میں آ رہی تھی۔ جی جی۔ بس ہی پوچھ جاتا کہ کیا کوسچن کرنے تھے یا کیا کرنا تھا یا کیا کرنا۔ آپ کی اس بات سے نا ہمیں ایک اور ہنٹ مل رہا ہے نا، کہ جو اگر ہمیں کلاس کے مطلب ڈیورنگ کلاس کوئی کوشچن ہوتا ہے تو ہمیں بھول جاتا ہے نا، تو جو ہم کلاس میں سیکھتے ہیں، جیسے لاسٹ کلاس میں جو ہم نے کچھ بھی ڈسکس کیا ہوگا، تو نیکسٹ ویک یا نیکسٹ منتھ تک کیا ہمیں وہ چیزیں یاد رہتی ہیں؟ تو جب ہمیں چیزیں یاد نہیں رہتی نا، اس کا سمپلی ایک چیز ہے کہ ہم اس کو نا لکھ لیں، نوٹ ڈاؤن کر لیں، اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو فیڈ بیک کا مطلب یہ کہ جو بھی ہم نے سیکھا ہوتا ہے نا، کوئی ایک دعا، کوئی ایک بات، وہ ہم گروپ میں شیئر کر دیں۔ ہاں، وہ ہم اپنے اسٹیٹس میں شیئر کر دیں، وہ ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں، کیونکہ جو چیز لکھ لیتے ہیں نا ہم، تو کیونکہ الہدا میں اس چیز کا بہت آپ کو پابند کیا جاتا ہے نا، کہ آپ نے نوٹس بنانے ہیں، لکھنے ہیں، سارا کچھ، تو اس وقت تو اس وقت ہی خیر سمجھ آ جاتی ہے بندے کو، کہ جو لکھنے سے نا وہ بھولتا نہیں ہے، وہ ہماری میموری میں فٹ ہو جاتا ہے، اور پھر جب ہم دوسروں کو بتاتے ہیں وہ تو مطلب اتنے اچھے سے انسان کو یاد رہ جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں بھولتا نا۔ تو لکھا کریں، اور اگر کاپی پین سے لے کر ہم نوٹس نہیں بنا سکتے، ہم میسیج، وہ واٹس ایپ چیٹ، جو اپنی چیٹ ہوتی ہے پرسنل چیٹ، اس کو اوپن کر لیں، اس کے اوپر لکھتے جائیں، ہنٹس دیتے جائیں، وہ ایک ایک ورڈ بھی آپ خود کو دیں گے نا، تو وہ پوری بات یاد آ جائے گی۔ لیکن اگر ہم صرف سنتے رہیں گے، اور اگر ڈسکشن موڈ میں بھی ہم صرف بات کریں گے نا، تو وہ ہمیں کلاس کے بعد چیزیں کتنے پرسنٹ یاد رہیں گی ہمیں نہیں پتا نا۔ تو باقی جزاک اللہ خیرًا کثیرا، میں ٹیچر رمشا کے ساتھ بھی ڈسکس کر لیتی ہوں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پول کرواتے ہیں یا پھر ہم ڈسکشن کی طرف جاتے ہیں۔ باقی جزاکم اللہ خیرًا کثیرا، آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ، آپ لوگ ٹائم نکال کر آ جاتے ہو، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بہت زیادہ سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اس کو ہمارے جنت جانے تک
یہ ہمارے لیے نیکیوں کا ہی سبب بنے، جو 1 گھنٹہ یا کچھ بھی ٹائم 45 منٹس ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نکال لیتے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ پورا قبول کریں اور بہت زیادہ اس کا اجر دنیا آخرت میں عطا کریں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اجر عطا کیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حفصہ خالہ، جی جی میں آپ کو ایک سجیشن کے بارے میں بتانے لگی ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ حریم کی طرف سے آپ کا ہوم ورک ریڈی ہے۔ آپ سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام یاد کرنے ہیں، اور آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے وہ مطلب جب یاد کر لیں تو اس کو لکھ کر گروپ میں سینڈ کرنا ہے۔ ہوم ورک والے گروپ میں کر دیں یا مین گروپ میں کر دیں، دونوں ہی اوپن رہیں گے۔ تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے حریم کی طرف سے، اور حریم آپ نے چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے ماما سے لے کر نا چیک کرنا ہے کس کس نے اپنا ہوم ورک کیا ہے اور کنہوں نے نہیں کیا۔ اوکے، جزاک اللہ خیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔